پوچھا کہ آقا کا اخلاق کیا تھا، حضور کا کردار کیا تھا، تو اماں عائشہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر جواب دیتی ہے کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے۔ اب یہاں میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، حضور کا اخلاق کیا؟ قرآن۔ کبھی غور کیا؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی عوارف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ نے جو کہا نا کہ ان کا اخلاق قرآن تھا، تو اس کے 3 معنی سمجھ میں آتے ہیں، بلکہ اس ایک عبارت کے جواب نے سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے، کیونکہ حضور کے اخلاق کے بارے میں کہا کہ قرآن تھا ان کا اخلاق، تو اب لوگ اپنی اپنی انداز سے تشریح کرتے ہیں، یعنی جو قرآن ہے وہی حضور کا اخلاق ہے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ حضور کا اخلاق ہے، قرآن کے مطابق حضور کی زندگی وغیرہ وغیرہ سب اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ہمارے مرشد سلسلے سہروردیہ کے مرشد شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جس کے بارے میں ہمارے مرشد غوث پاک نے فرمایا تھا کہ شہاب الدین عراق میں تیرے بعد اب قیامت تک تجھ جیسا بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جن کی کتاب عوارف المعارف کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کامل پیر نہ ملے تو اس کتاب کو اپنا پیر بنا لے، وہ مقام پہنچ جائے گا، اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ عوارف المعارف وہ کتاب ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر محبوب الہی کو اس کا درس دیا کرتے تھے اور محبوب الہی کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہے عوارف المعارف۔ اسی کے اندر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے اب بتایا کہ اماں عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کا اخلاق قرآن ہے۔ تو اب قرآن ان کا اخلاق ہے، مطلب کیا؟ قرآن میں بھی 3 قسم کی آیت ہیں، تو گویا کہ حضور کے اخلاق کے 3 درجے ہو گئے۔ نمبر 1، قرآن میں جو ایک آیت ہے، تھوڑا سا مشکل ہوگا یہ ٹاپک اب جو آ رہا ہے، لیکن اگر زور دو گے تو سمجھ میں آئے گا، دماغ پر توجہ دو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے شان مصطفیٰ تو مشکل ہی ہے، اگر آسان ہوتی تو اتنے فرقے کیوں بن جاتے؟ یہ مشکل تھی سمجھنا، یہی تو فرقے بنے ہیں، ورنہ جو چیز آسان ہوتی اس پہ تھوڑی فرقے بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اب توجہ کرنا کہ حضور کے اخلاق کے 3 درجے ہیں، حضور کے اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ جیسے قرآن کی آیتوں کی 3 قسم ہے، ویسے حضور کے اخلاق کی 3 قسم ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں محکمات، آیات کمات ہیں۔ آیات محکمات مطلب اتنی آسان ہے، آیات محکمات کسان بھی سمجھ لے، ٹھیلا ڈھکیلنے والا بھی سمجھ لے، بچہ بھی سمجھ لے، بوڑھا بھی سمجھ لے، ان پڑھ سمجھ لے، جاہل بھی سمجھ لے، عورتیں بھی سمجھ لے۔ وہ آیات محکمات کیا ہیں؟ جیسے قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا کلام وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے آیات محکمات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیات محکمات میں سے ہے۔ آیات محکمات کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے اور جو اس پر ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ سب سیدھی سیدھی آسان سی باتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں محکمات۔ تو جیسے آیات محکمات سمجھنا بہت آسان ہے، کافر مومن مسلم منافق سب سمجھ لیتے ہیں، کسان وکیل ڈاکٹر سب سمجھ لیتے ہیں، ایسے حضور کی سیرت کا ایک باب محکمات کی طرح ہے۔ جیسے حضور بکریوں کا دودھ دوتے تھے، یہ بات حضور کی بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک بات ہے بھائی، دودھ دونا آسان سی بات ہے، حضور بکری کا دودھ دو لیتے تھے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے حضور بازار جا کر کے بازار لے آتے تھے، یہ بہت آسان سی سیرت کا باب ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ حضور بلال کا پسینہ بھی اپنے ہاتھ سے پہنچ دیتے تھے، یہ حضور کی سیرت کا وہ باب ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ملنے کے لیے آتی تھی، اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے، یہ سیرت کا باب آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، اپنا کھانا بھوکوں کو کھلا دیتے تھے، سیرت کا وہ باب ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اماں عائشہ سے نکاح کیا، یہ سیرت کا باب ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ میمونہ سے نکاح کیا، سیرت کا وہ باب ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ صفیہ سے نکاح کیا، سیرت کا وہ باب ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، سیرت کا وہ باب ہے، سمجھ
میں آتا ہے، ام حبیبہ سے نکاح کیا، سیرت کا وہ باب سمجھ میں آتا ہے، حسنین کو کندھے پہ بٹھایا، سیرت کا وہ باب سمجھ میں آتا ہے، حسنین کے لیے سجدوں کو طویل کر دیا، سیرت کا وہ باب سمجھ میں آتا ہے، حسنین کے لیے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے اتر کر آئے، سیرت کا وہ باب سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑھیا کا سامان اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچایا، سیرت کا وہ باب سمجھ میں آتا ہے۔ یتیم کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے عیدگاہ لے گئے، سیرت کا وہ باب سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، سیرت کا وہ باب سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی اپنی چادر کو بچھا دیتے تھے، سیرت کا وہ باب سمجھ میں آتا ہے۔ میرے نبی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، سیرت کا وہ باب سمجھ میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ دندان شہید کرنے والے، حتیٰ کہ لہو لہان کرنے والے، حتیٰ کہ نالے کو خون سے بھرنے والوں کے لیے جب کہا گیا آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں، تو اس وقت کہا تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، مجھے پہچانتی نہیں ہے، جس دن پہچان لے گی اس دن میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی۔ طائف میں جن لوگوں نے اللہ اکبر پیروں میں پتھر مار مار کر کے حضور کی نالین کو خون سے بھر دیا تھا، ان کے لیے فرشتہ آ کر کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے ان کو پیس دے، ان بدبختوں میں سے کسی کو زندہ نہ رکھے، لیکن میرے نبی نے کہا تھا میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے تباہی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور پھر کہا تھا یہ بدبخت ایمان نہیں لاتے، ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ سیرت کا یہ باب بالکل آسان ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ حلیمہ کی بکریاں چرانا سمجھ میں آتا ہے، حلیمہ کے گھر جا کر کے حلیمہ کا دودھ پینا سمجھ میں آتا ہے نا یہ باتیں، یہ سیرت کا وہ باب ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اب نمبر 2 آیت قرآن کی دوسری قسم ہے متشابہات۔ متشابہات وہ متشابہات کا مطلب کیا؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، کیا باقی رہے گا؟ وجہ اللہ، تمہارے رب کا چہرہ۔ اب چہرے کا کیا مطلب؟ تو علماء کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے، ہمیں اس کی بحث میں نہیں پڑھنا، نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ کس کو سمجھ میں آتا؟ کسان کو نہیں، ٹھیلا ڈھکیلنے والے کو نہیں، عام مسجد کے امام کو نہیں، یہ سمجھنا علماء کا کام ہے۔ وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ اگر وجہ اللہ سے مراد ذات الہی مراد ہے، اب کیا مراد لے رہے وہ لیتے رہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا؟ 5 انگلیوں والا، 1 انگوٹھے والا، کانی انگلی والا؟ واللہ یہ نہیں، ہاتھ معلوم، کیفیت اللہ کو معلوم ہے نا، یہی طریقہ ہے۔ الرحمن سن لیں اچھے سے، تو اتنی حضور کی سیرت پہ بات ہو رہی ہے تو آپ ایسی بات نہیں کریں، چیخ چیخ چلائیں نہیں۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پہ استوا کیا۔ تو یہ متشابہات میں سے مطلب کیا؟ استوا کرنے پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت اس کو پتہ ہے نا، اس پہ عوام کو کوئی لینا دینا نہیں، اس پہ خواص بات کریں گے، اور یہ بات خواص تک رہے گی کہ کیسے استوا